نواز شریف صاحبہ جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب انشاءاللہ تعالیٰ جو کل جو الیکٹ بھی ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تقریب حلف برداری بھی ہوگی، ان کے لیے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ آج پنجاب اسمبلی میں سیکٹری پنجاب اسمبلی کے دفتر میں جمع کروائے گئے، جس کے اندر 3 نامینیشن پیپرز ہیں جو کرنل ایوب گادی صاحب، میاں یاور زمان صاحب، ایک پیپرز ہیں، دوسرے پیپرز ہیں وہ ذیشان رفیق صاحب اور سلمان رفیق صاحب کے ہیں، اور تیسرے پیپرز جو ہیں وہ میاں مجتبیٰ الرحمان اور خواجہ عمران نذیر صاحب جو ہیں انہوں نے جمع کرائے ہیں۔ اور جناب سینیٹر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹری پارٹی کی اور ہماری جو ہے وہ انویٹیشن کے اوپر یہاں تشریف لائے تھے نامینیشن پیپرز جمع کراتے ہوئے، اور نامینیشن پیپرز جمع کراتے ہوئے وہ وہاں موجود تھے، لیکن ظاہر ہے وہ سینیٹر ہیں، وہ جمع جو ہیں وہ ایم پی ایز نے یہ 3 پیپرز جو ہیں نامینیشن پیپرز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں انہوں نے وہ جمع کرائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ 11 بجے یہ ہماری پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا، جس کے اندر ڈویژن آف دا ہاؤس کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب کو منتخب کیا جائے گا۔ اور ڈویژن آف ہاؤس بڑا کلیئر ہے، جو ہے آئیز اور نوز کی جو ہماری لابیز ہیں اس کے اندر تمام ایم پی ایز جو ہیں وہ اپنے اپنے ووٹ کا اندراج کرتے ہوئے وہ وہاں جائیں گے، اور یہ ایک پروسیس جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہوگا، اور ہوپ فلی کوئی بدمزگی کوئی غیر پارلیمانی حرکت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، بیکاز جمہوریت از آل اباؤٹ نمبرز، اور آپ کے پاس یہ لیکن ہمارے ساتھ تو ہم بھگت چکے ہیں۔ 2018 میں پی ایم ایل این جو ہے وہ بڑی پارٹی تھی، ہماری 9 سیٹیں زیادہ تھیں جب ہم نے الیکشن جو ہے وہ جیتا 25 جولائی کو، لیکن ہماری حکومت نہیں بننے دی گئی تھی، اور اقلیت کو اکثریت کے اوپر فوقیت دی گئی اور ایک حکومت بنی۔ ہم نے تمام تر تحفظات کے باوجود ہم نے اس حکومت کو ایکسیپٹ بھی کیا، اس کی اپوزیشن میں بیٹھے بھی، اور اپنا پارلیمانی نارمز کے اندر اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کی۔ ایسی ہی توقع میں پنجاب اسمبلی کے اندر اب فتنہ فساد پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس سے سینیٹی کی توقع کرتی ہوں کہ ان کو جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کے پی کے اندر آپ کا مینڈیٹ جو ہے اس کا احترام کیا جائے، لیکن پنجاب اسمبلی میں آپ مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے، اور آپ جو ہے وہ بدتمیزی کے ذریعے گالی گلوچ کے ذریعے آپ اس کو جو ہے وہ بلڈوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل حافظ فرد صاحب جو ہیں جو اشتہاری ہیں 9 مئی کے مطلوب ہیں، وہ ایک حفاظتی ضمانت کے اوپر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی تشریف لائے تھے، لیکن جو انہوں نے اپنی گندی گفتگو اور بیہودہ زبان جو انہوں نے استعمال کی، میں ان سے گزارش کروں گی کہ اس میں احتیاط کرے۔ یہ ہاؤس جو ہے یہ بنی گالا نہیں ہے، نہ یہ زمان پارک ہے جہاں پہ حافظ فرد صاحب جو ہے عمران خان کی سرکردگی میں بیٹھ کر جو ہے وہ فتنہ فساد کا پروگرام بھی بنایا کرتے تھے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرانا ہے، کون کیا حرکات کرے گا، یہ ساری پلاننگ وہ کیا کرتے تھے، وہاں ہو جاتی تھی۔ یہ پنجاب اسمبلی ہے، اور پنجاب اسمبلی کے اندر اگر وہ نارمز کے اندر رہیں گے بہت اچھی بات ہے، یہ ہاؤس ہم دونوں کا ہے، اور میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہی ہوں، ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہے، اور ان خاتون وزیر اعلیٰ کی اگر جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے اگر ان کی تضحیک اور بلو دا بیلٹ تضحیک اگر کرنے کی کوشش کی تو یقیناً یہ کسی کے لیے بھی ناقابل برداشت ہوگا۔ آپ کی بھی گھر میں جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ پنکی پیرنی صاحبہ جو ہے ان کا احترام کیا جائے، آپ چاہتے ہیں کہ ٹیرین وائٹ جو ہے اس کا نام نہ لیا جائے، آپ چاہتے ہیں کہ علیمہ خان جو ہے وہ بے شک سلائی مشینوں کی کاروبار وہ کرتی ہیں، لیکن ان کی جو ہے وہ بات ہمیں ان کا احترام سے عزت سے نام لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، لیکن برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ آئی ہوپ کہ حافظ فرد صاحب جو ہیں وہ بیہیو کریں گے، اور ان کو بیہیو کرنا چاہیے، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ حفاظتی ضمانت پہ ہیں اور وہ ایک دہشت گرد ہیں، ان کے اوپر بہت بڑے بڑے الزامات ہیں جن کا ان کو کورٹ آف لاء میں سامنا کرنا ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے قد کے مطابق بات کریں گے تو درست ہوگا، ورنہ بات کا جواب دینا اور منہ توڑ جواب دینا نہ صرف ہمیں آتا ہے بلکہ بہت اچھی طرح آتا ہے۔ حافظ فرد صاحب نوے آئے ہیں، ہم نے یہ بہت کچھ جو ہے وہ یہاں پر دیکھا ہے اور بھگتا ہے، سو میری گزارش ہوگی کہ رانا آفتاب صاحب ایک سینئر پارلیمنٹرین ہیں، انہوں نے بھی نامینیشن پیپر اپنے وزیر اعلیٰ کے لیے جمع کرا رہے ہیں فائنلی۔ اسلم اقبال صاحب کو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے بل سے نہیں نکالنا ہے، اسلم اقبال صاحب صرف باہر بیٹھ کے دھمکیاں دیں گے اور وہ صرف جو ہے وہ جیمز بانڈ بنیں گے کسی نامعلوم جگہ پر بیٹھ کر یا ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے، تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ کر لیں، لیکن رانا آفتاب صاحب ایک سینئر
پارلیمنٹیرین ہیں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ پنجاب اسمبلی کی سینکٹیٹی, پنجاب اسمبلی کی روایات, اس کو جو ہے وہ اچھے لفظوں میں وہ یاد کرنے کی جو ہے وہ روایت کو آگے بڑھائیں گے, نہ کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے رنگ میں رنگے جائیں گے. ویسے ایک انفارچونیٹ بات ہے, پی ٹی آئی دا ہوئے اور اس کے پاس تمیز کا تھوڑا سا گزر ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے, اور بیچارہ جس کا گزر ہوتا ہے وہ پارٹی میں رہ نہیں پاتا. لیکن میں صرف وائنڈ اپ کرتے ہوئے, کل ایک اہم دن ہے, کل پنجاب کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے, جہاں پر ایک خاتون وزیر اعلیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بھاری مینڈیٹ کے ساتھ الیکٹ ہونے جا رہی ہیں. اور ہمیں پنجاب کے لیے, ہمیں پنجاب کے عوام کے لیے جو اس وقت مہنگائی سے لڑ رہے ہیں, جو اس وقت غربت سے لڑ رہے ہیں, جو اس وقت معاشی حالات سے لڑ رہے ہیں, جہاں پر بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے, جہاں سینیٹیشن کے پرابلم ہیں, جہاں پر دیہات جو ہے ان کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے, صحت اور تعلیم کے سہولیات کو دینے کی ضرورت ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہمیں ان کو عوام اس کا حل دیکھنا چاہتے ہیں, عوام اس کی بات کرنا دیکھنا چاہتے ہیں, نہ کہ آپ وہ قیدی نمبر 804 یا پتہ نہیں اب کون سا نمبر ہے ان کا, جو بھی کوئی نمبر ہے ان کا, وہ جو انہوں نے کیا وہ کورٹ آف لاء کے اندر. اگر ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, ہمارا کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے, ہم کسی سے انتقام لینا نہیں چاہتے, لیکن ان کے اوپر جو سائفر کا کیس ہے, ان کے اوپر جو توشہ خانہ کے کیسز ہیں, ان کے اوپر جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, ان کے اوپر یہ جو تمام کیسز ہیں, 9 مئی کے جو کیسز ہیں, یہ تمام کیسز ان کو جو ہے وہ اس کا جواب کورٹ آف لاء کے اندر دینا ہے. اگر وہ کورٹ سے جو ہے ونڈیکیٹ ہو کے باہر آ جائے بہت اچھی بات, ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر کورٹ ان کو 3 کیسز کے اندر سزا دے چکی ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ صرف ان کی خاطر, پہلے یہ اس پنجاب اسمبلی نے بھگتا ہے, عمران خان کے غرور, تکبر اور ہٹ درمی کو اس پنجاب اسمبلی میں اور پنجاب کی عوام نے بھگتا ہے. جب 1 سال پہلے پنجاب اسمبلی کو توڑ دیا گیا, اور صرف اس لیے کہ عمران خان چاہتے تھے, اور عمران خان کے چاہنے کے اوپر جو ہے وہ مینڈیٹ کو پیروں کے نیچے رون دیا گیا, یہ جو ہوا یہ نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہو سکتا. اسمبلیوں کی مدت 5 سال ہے, ان کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے, اور اس کے بعد پھر آپ عوام کے پاس جاتے ہیں, جو آپ کی سزا اور جزا کا جو ہے وہ تعین کرتے ہیں. ہمیں بھی بہت ساری تکلیف ہے, ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈر, خاص طور پر رانا ثناء اللہ کی تکلیف جتنی مجھے ہے میں شاید اس کا بیان بھی نہیں کر سکتی, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, سعد رفیق صاحب ہیں, خرم دستگیر صاحب ہیں, جاوید لطیف صاحب ہیں, محسن شاہ نواز رانجھا ہے, بہت سارے نام ہیں جو اس الیکشن کی پروسیس کے اندر پارلیمنٹری پالیٹکس میں نہیں آ سکے. ہم نے اس کا احترام کیا ہے, ہم نے اس کو بہت تکلیف سے ہم نے اس کو برداشت کیا ہے. آپ کے بھی جو لوگ ہار گئے ہیں ان کو برداشت کریں, اور یہ جعلی فارم 45 کا تماشا جو ہے یہ نہیں چلے گا. میرا آپ کو مفت مشورہ ہے کہ جو جعلی فارم 45 جبران الیاس کی سرکردگی میں آپ نے جو بنوائے تھے یا بنائے تھے, وہ آپ نے دیکھ لیا. وہ انارکلی بازار کے بیلٹ پیپر والا تماشا بھی سامنے آ گیا ہے. وہ پی ٹی آئی کے سرکردہ ممبر ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب کے ساتھ سنا ہے ان کا تعلق نکلتا ہے, اور ان کے عزیز ہیں شاید, جن کا یہ وہ تھا, اور یہ بھی بنائی گئی نون لیگ کا ورکر تھا, وہ یہ تھا. وہاں پہ بیلٹ پیپر کا تماشا تو فلاپ ہوا, پتہ نہیں فارم 45 ان کو کہاں سے مل گئے, بس جہاں سے بھی ملے. اب یہ فارم 45 کے اوپر جو ہے وہ پکوڑے رکھ کے کھائے جا سکتے ہیں. رمضان آ رہا ہے, چند دن رہ گئے ہیں, رمضان میں پکوڑے رکھ کے ضرور کھا لیں, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی بار بیٹھ کا بگوڑی, میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ٹویٹ کر رہے تھے, اور انہوں نے بہت جو ہے وہ مریم نواز کو مینڈیٹ نہیں ملا, فلانا نہیں ملا. اللہ کی شان ہے, وہ کہہ رہے ہیں جن کو جو قانون کے آگے سرنڈر بھی نہیں کر رہے, وہ ہمیں بتائیں گے کہ مینڈیٹ کیا ہوتا ہے. سو ہمیں کسی ABCD سے مینڈیٹ نہیں چاہیے. مینڈیٹ وہ ہے جو پاکستان کی عوام نے دیا ہے, جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفائی کیا ہے, اور اس کے ذریعے جو ہے وہ تمام ہاؤسز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں. اور اس حوالے سے کل پاکستان کی اور پنجاب کی تاریخ میں بہت بڑی تاریخ رقم ہونے جائے گی, جب مریم نواز شریف صاحبہ انشاءاللہ تعالی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب. اگر صدر نے سمری پر جو ہے دستخط نہیں کیے تو پھر کیا پروسیجر ہوگا؟ دیکھیے اس کا پروسیجر لیگلی تو بڑا کلیئر ہے کہ آپ کے پاس 21 ڈیز ہوتے ہیں. 21 ڈیز میں آٹومیٹکلی اسمبلی اجلاس جو ہے وہ بلانا ہوتا ہے. اب صدر صاحب جو ہیں, جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں, آرٹیکل 6 کے بھی مرتکب آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریٹن فیصلے میں 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ 3-4 لوگ انہوں نے کہا, جس میں صدر الوی صاحب بھی موجود تھے, کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چل سکتا ہے, جو کہ انہوں نے قانون شکنی کی ہے, آئین شکنی کی ہے. اس کے باوجود بھی وہ جاتے جاتے بھی جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ میں اب سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی, وہ جاتے جاتے بھی اگر ایسی حرکات کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, وہ روک تو نہیں پائیں گے. قومی اسمبلی کا اجلاس صدر الوی صاحب تمام تر خواہشات اور کوششوں کے باوجود نہیں روک پائیں گے. اس کو اپنے ٹائم پہ آٹومیٹکلی 21 ڈے پہ ہو جانا ہے, اور وہ ہو جائے گا.
اچھا یہ بتائیے گا کہ کیبنٹ کے سائز پر کوئی بات چیت ہوئی ہے, کوئی مشاورت ہوئی ہے, کیبنٹ کا سائز کیا ہوگا, کیا پنجاب کے عوام کو وہ روایتی جہازی نما کیبنٹ ملے گی یا پریسائز سائز رکھیں گے اور ڈلیور کرنے کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی ہوگی؟ جی نامزد وزیر اعلیٰ صاحبہ بہت کلیئر ہیں اس حوالے سے. ابھی ان کا جو بھی کوئی ہوم ورک ہے, ہوم ورک وہ کر چکی ہیں, لیکن جو بھی کوئی ان کا ہوم ورک ہے وہ ابھی کسی کے سامنے نہیں آیا ہے, وہ ان کے پاس ہے. لیکن وہ بڑی کلیئر ہے کہ ان کو جو کیبنٹ بنانی ہے وہ لوگ لے کے آنے ہیں جو ڈیلیور کر سکیں, وہ لوگ لے کے آنے ہیں جو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہو. اور اس کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بہت آؤٹ آف دا باکس چیزیں مریم نواز شریف صاحبہ کی وزارت اعلیٰ میں دیکھنے کو ملیں گی. وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوں, وہ گورننس کے حوالے سے ہوں, وہ بہت ساری نئی چیزیں اور نئے پریسیڈنٹس آپ کو انشاءاللہ ملیں گے. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے, آپ سے بہت سے جو میڈیا کے رہنما ہیں وہ بار بار میاں اسلم اقبال کی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن دیکھیں ان کا اسمبلی آنا اور نہ آنے دینا دونوں میں بہت فرق ہے. جی ٹھیک ہے. تو آپ ایسا ہی کیوں نہیں کرتے کہ ان کو آنے دیں, ہر طریقے سے آنے دیں, انہیں یقین دہانی کرائیں, جب واپس جائے تو بے شک. چلے یہ اگر تو ہم نے ان کو روکا ہے, میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ بتائیں وہ کہاں ہیں, ہم ان کو خود منگوا لیتے ہیں. اب وہ خود اگر باہر نہیں نکل رہے, اگر وہ خود اسپیکر ہاؤس میں پشاور میں گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ باہر نہیں آنا چاہتے, نہیں وہ غلط تھی, وہ غلط خبر تھی. آپ وہ چیک کر لیجئے, میں نے چیک کی ہے, وہ غلط خبر ہے. اسلم اقبال صاحب کہیں باہر نہیں آئے, آپ نے خبریں بھی چلائیں, میں نے دیکھا اسلم اقبال کو گرفتار کر لیا گیا, انہوں نے بھی آ کے اندر کہا ایسی کوئی بات, ایسی کوئی خبر تھی ہی نہیں. آپ اسلم اقبال صاحب کا ایڈریس بتائیں, ہم ان کو گاڑی بھیجیں گے لے آنے کے لیے اور ان کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی کل پنجاب میں خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی, جی ان کا بھی یونیورسٹی چلانے کا بھی تجربہ نہیں ہے, تو کیا 9 کروڑ یا 10 کروڑ کی صوبے ان کے حوالے کرنا ٹھیک ہے اور عمران خان کے حوالے کرنا غلط تھا؟ جی دیکھیے, پہلے تو بات یہ ہے کہ عمران خان اور مریم نواز شریف کا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ایم ہی اٹھ کے وہ نہیں آ گئیں, وہ مشرف کے ڈنڈے بھی کھا چکی ہیں. وہ جو ہے وہ پورے ایک پولیٹیکل پروسیس ہے, انہوں نے وہ سزائیں بھی بھگتی ہیں جو ان کی بنتی نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو 13 سے 17 کا دور تھا میاں نواز شریف صاحب کا, اس میں ہیلتھ کارڈ ہو, اس میں یوتھ پروگرام ہو, اس میں میڈیا اسٹریٹجی کے حوالے سے وہ تمام چیزوں کے اوپر وہ سامنے نہیں تھی, ان کے پاس عہدہ نہیں تھا, بٹ شی واز ورکنگ, شی واز گیننگ ایکسپیرینس. اور پھر سب سے بڑی بات, مریم نواز کی اسٹرینتھ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. مریم نواز کے شولڈر کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کھڑے ہیں, جو 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, جن کی سیاسی بصیرت کو, جن کی اہلیت کو ان کے سیاسی مخالفین بھی چیلنج نہیں کر سکتے. سو مریم نواز شریف پلس میاں نواز شریف اور شہباز شریف, یہ ان کی اسٹرینتھ ہے. اچھا میڈم, آپ نے اہلیت کی بات کی کہ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب نے عمر کا رکھا ہوگا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ بہت اچھا ہو تو اس کی ترقی ہوتی ہے, تنزلی نہیں ہوتی. تو مریم اورنگزیب صاحبہ کی تو تنزلی نو بالکل نہیں, تنزلی ہوئی ہے, قومی سے وہ نیچے آئی نہیں بالکل نہیں. تو یہ بتائیں کہ پھر انہیں کوئی وزارت دی ہے کہ تو یہ تو رائٹ نہیں, ایسا نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے محسن, ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ 12 کروڑ کا صوبہ ہے, جس سے 12 کروڑ کے ملک ہیں اس وقت دنیا کے اندر. اور مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ مریم اورنگزیب کا ایک کمفرٹ لیول بھی ہے, پلس وہ یہ ان کی پرائرٹی ہے نا, ان کی پرائرٹیو ہے, ان کو کس بندے کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے چوز کرنا ہے. اور مریم اورنگزیب نے جو وفاق کے اندر جو ایکسپیرینس ان کے پاس ہے, وہ اگر اس ایکسپیرینس کو یہاں پر ریپلیکیٹ کریں گی پنجاب میں, تو اس میں پنجاب کی بھلائی ہوگی, کوئی برا نہیں ہوگا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مریم نواز شریف کے پاس تجربہ نہیں ہے, اب مریم اورنگزیب کے تجربے پہ بھی آپ کا اعتراض ہے, بھائی کہیں تو ہمیں کھڑے ہونے دو. میڈم یہ بتائیے کہ آپ نے انشاءاللہ کیسے حکومت تو آپ کی بن جائے گی انشاءاللہ. تو کیا آگے فیبری تو گزر گیا, مارچ آگے کا مہینے میں رمضان بھی جی. ہے, تو عوام یہ توقع رکھے کہ جو بالکل رکھے, بجلی کے فری تھے وہ مارچ میں ملیں گے اور رمضان میں اچھا پیکج ملے گا. دیکھیے بجلی کے یونٹ کے حوالے سے تو ظاہر ہے ابھی ہوم ورک ہو رہا ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ وہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا. لیکن رمضان کے حوالے سے ایک بہت بڑا پیکج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کل اس کا اناؤنس کریں گی. اور وہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں میں وہ بھی بتانا نہیں چاہتی, یقیناً وہ اپنی اسپیچ میں اس کا بتائیں گی کہ کتنی بڑی تعداد کے پنجاب کے لوگ اس سے مستفید ہوں گے, اور کس طریقے سے, کس اچھے طریقے سے ان کو جو ہے
وہ اس ریلیف کا جو ہے وہ ان کو ملے گی. سو یہ آپ کل کیا صرف انتظار کیجیے, تھوڑے وقت رہ گیا. 4 ووٹ آپ کے ڈپٹی اسپیکر کے کم پڑے ہیں, کیا آپ کے جو ممبرز ہیں انہوں نے مخالفت جمع نہیں, ایسا نہیں ہے. کیونکہ اسپیکر کے لیے 224 تھے اور ڈپٹی کے لیے 220. ہمیں 8 ووٹ زیادہ ملے تھے اسپیکر پہ اور 4 ووٹ کم ہوئے ہیں اس پہ. ہمارے ووٹ پورے ہیں. جو ہمیں دوسرے جو سنی اتحاد عرف پی ٹی آئی جو ہے اس نے جو ان کے ممبرز نے جو اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کی چوائس کے لیے ووٹ ڈالے, اس کے اوپر جو بات ہو سکتی ہے. ہمارے ممبرز نے الحمدللہ اسپیکر کو بھی پورے ووٹ دیے ہیں اور ڈپٹی اسپیکر کو بھی پورے ووٹ دیے ہیں. بہت بہت پنجاب کا بجٹ کتنے ماہ کا دیں گے آپ؟ 4 ماہ کا دیں گے یا 1 ماہ کا؟ کل کا انتظار کر لیں. بہت بہت شکریہ.